کچھ درد ایسے بھی پارٹ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج وہ کسی اور کے نام سے بندھ چکی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو کی لڑی نکلی تھی۔ کیا میں اسے بتاؤں گی؟ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اس نے پھر سوچا، پھر سیل نکال کر نوٹ ڈائل کرنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں پھر اسی گناہ کی طرف جا رہی ہوں جس گناہ کی معافی مانگ چکی ہوں۔ نہیں، میں نہیں کروں گی اسے کال۔ اس کے ضمیر کی آواز نے اسے پھر اس کی غلطی کا احساس دلا دیا تھا اور وہ سیل رکھ کر اٹھ گئی تھی۔ ماما، آج کدھر کی تیاری ہے؟ احتشام نے کلثوم بیگم کو بن ٹھن کر نکلتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، تمہارا رشتہ مانگنے جا رہی ہوں۔ کلثوم نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ رشتہ؟ میرا رشتہ کس کے ساتھ؟ احتشام پانی پیتے رک گیا تھا۔ ارے اور کس کے ساتھ؟ اپنی کنزا کے ساتھ۔ کلثوم نے بہت پیار سے اسے دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ ماما، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، احتشام نے غصے سے کہا۔ میں تم سے کب پوچھ رہی ہوں کہ تم شادی کر رہے ہو یا نہیں؟ میں بس فیصلہ کر چکی ہوں کہ کنزا ہی اس گھر کی دلہن بنے گی۔ کلثوم بیگم نے اسے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن ماما، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور وہی آج آپ کو بتانے والا تھا۔ احتشام نے اپنا لہجہ کچھ نرم کیا۔ تو پیار کا مطلب یہ کب سے ہو گیا کہ اس سے شادی کر لو؟ کلثوم نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ماما، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، احتشام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والی۔ احتشام نے جا کر کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر کے آؤں گی۔ کلثوم بیگم نے باہر نکلنے کی ماما، آپ میری بات تو سنیں۔ احتشام ان کے پیچھے بھاگا بڑی، لیکن وہ جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ نکل چکی تھی۔ احتشام سر پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا۔ کلثوم بیگم رشتہ طے کر کے آ گئی تھی، لیکن احتشام مسلسل انکار ہی تھا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ مجبوراً راجہ صاحب کو بیچ میں آنا پڑا اور کلثوم بیگم سے ایک دفعہ مصباح کے گھر جانے کی بات کی۔ وہ بھی بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر چلی گئی، لیکن اندر ہی اندر کوئی اور پلاننگ وہ کر چکی تھی۔ انہیں مصباح کا گھر بار فیملی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ انکار کر کے واپس آ چکی تھی اور ایک دفعہ پھر ماں بیٹے کے درمیان سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔ بیٹا، آخر کب تک تم کنزا کو سزا دیتے رہو گے؟ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ کلثوم بیگم احتشام سے مخاطب تھی۔ پلیز ماما، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں، ورنہ میں کہیں یہ بھول نہ بیٹھوں کہ آپ میری ماں ہیں، میری خوشیوں کی دشمن۔ احتشام نے بن دیکھے ہی کلثوم بیگم کو جانے کا کہا تھا۔ بیٹا، معاف کر دو مجھے، میں خود غرض ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے میری غلطیوں کا احساس ہے۔ کلثوم بیگم نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ماما، کوئی فائدہ نہیں اب معافی مانگنے کا، اور نہ ہی میرا آپ کو معاف کر دینا۔ مجھے میری مصباح واپس لوٹا سکتی ہو، اس لیے پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے۔ احتشام نے غصے اور غم سے اپنی مٹھیاں بند کر کے انہیں جانے کو کہا تھا۔ کلثوم بیگم مزید نہیں رکی تھی، وہ چلی گئی تھی۔ کنزا اس کے لیے چائے لے کر آئی کھڑی تھی۔ اس نے کلثوم بیگم اور احتشام کی ساری گفتگو سن لی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس راز کو کھوجنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ احتشام نے چپ کر کے کپ اٹھا کر چائے پینی شروع کر دی تھی۔ مصباح، دیکھو میری بات تو سنو، میں ضرور ماما کو منا لوں گا اور تم ہی میری دلہن بنو گی۔ احتشام مصباح کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کل اس کی امی کی تلخ باتوں کی وجہ سے احتشام سے ناراض تھی۔ یار بس کرو، جھوٹی تسلی دینا بند کرو مجھے، میں دیکھ چکی ہوں
کل تمہاری امی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، وہ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، مصباح نے ساخت چہرے سے کہا تھا۔ اچھا پتہ ہے مجھے کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے، لیکن انہیں میری خاطر ماننا ہی پڑے گا، احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ لیکن اب میرے گھر والے نہیں مانیں گے، مصباح نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اچھا تو ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، منا لیں گے سب کو، فی الحال ہم اپنے کل کے لیے آج کو کیوں خراب کر رہے ہیں، چلو موڈ صحیح کرو، احتشام نے اسے پیار سے اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے کہا۔ مصباح نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ احتشام میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، ورنہ جیسے ہمارے گھر والے نہیں مان رہے، اب ہمیں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، مصباح اسے کہہ رہی تھی۔ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا محبت اس لیے ہوتی ہے کہ تمہیں پا لیا جائے، میں تمہیں حاصل کر لوں گا؟ اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو میں پھر بھی ساری زندگی تم سے ہی محبت کروں گا۔ احتشام نے اسے مزید قریب کر لیا تھا، مصباح کو بھی اس کی قربت میں سکون سا مل گیا تھا۔ احتشام کیا کر رہے ہو؟ کنزہ چہکتی ہوئی اس کے روم میں آئی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ رشتہ احتشام کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ تم سے مطلب جو بھی کروں؟ احتشام جو سیل پر مصباح سے بات کر رہا تھا، اچانک سے اس کی انٹری پر غصہ ہو رہا تھا، اس لیے جواب بھی غصے سے ہی دیا۔ کیا ہو گیا ہے اب احتشام؟ اب تو تمہارا اور میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، تم اب بھی اتنا بھاؤ کیوں دکھا رہے ہو؟ کنزہ نے اسے بے بسی سے دیکھا تھا۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب، جزاک اللہ۔